سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم. أما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت میں سب سے افضل اور سب سے بلند رتبہ عبادت کون سی ہوگی؟ سبحان اللہ. بہت بڑا سوال ہے، جامع اصول کے اندر حدیث موجود ہے. پہلی چیز تو ہم یہ سمجھ لیں کہ قیامت ہے کیا چیز. قیامت کی حقیقت جو ہے چھپی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں پوری وضاحت کے ساتھ اس کا بیان فرمایا ہے. قیامت سے بڑا کوئی ایونٹ نہیں ہے آخرت کا، اور کوئی بھی انسان جو پیدا ہوا ہے اس نے اس سے گزرنا ہے، اس مخلوق نے اس سے گزرنا ہے. یہ کوئی آپشن نہیں ہے، یا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے جی خیر ہے کوئی بات نہیں گزر جائیں گے یا میرے ساتھ یہ کام نہیں ہوگا. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. جیسے موت ہے نا، خبر ہے، اس کے بعد قیامت ہے. اسی کا نام ایمان ہے. ایمان اسی کا نام ہے، یاد رکھیں. اور پختگی ایمان کہ جتنا انسان کا ان چیزوں پہ ایمان بڑھتا جائے گا وہ انسان کا عقیدہ بن جاتا ہے. ایمان کے بعد کیا آتا ہے؟ عقیدہ آتا ہے. عقیدے پہ پھر انسان جمنا شروع ہوتا ہے اس عقیدے پر. لیکن حالات انسان کے اوپر بہت اثر رکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جیسے جیسے میرا زمانہ دور ہوگا حالات بدلتے جائیں گے، انسان کے ذہنوں کے فتنے بڑھتے جائیں گے، شیطان اور نفس کا زور چلتا جائے گا اور کچھ نہیں کرے گا. ایمان والے موجود ہوں گے لیکن کیا ہوگا؟ عقائد ان کے بہت کمزور ہو جائیں گے. ایمان ان کا کمزور ہو جائے گا ان باتوں سے جو ساری حقیقی باتیں ہوں گی. جب ہمارے دلوں سے یہ چیز نکل جائے گی کہ قیامت بس قیامت موت ہو جائے بس ختم. حالانکہ کتنی بڑی حقیقت آپ دیکھیں. آج سے میں اپنی فیملی کے بارے میں سوچوں، میں اپنے اس گھر کے بارے میں سوچوں جس میں میں نے زندگی گزاری، ماشاءاللہ آج بھی
نقشہ سامنے آتا ہے اپنی فیملی کا. میں دیکھتا ہوں کتنے سال گزرے ہوں گے. ہم اس میں 13 تھے, 13 آدمی تھے, بچے, دادا دادی, والد. بہت بڑی 16 کا مطلب 3 منزل پہ بہت بڑا مکان تھا. الحمدللہ ذمہ داری تھی. ہر ایک کے اپنے اپنے کمرے, لائف تھی. 13 آدمی رہ رہے ہیں اس بڑے مکان کے اندر, 16 کمرے اس کے اندر, اٹیچ بات تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں انسان کی حقیقت کیسی ہے. میں آپ ان کی سوچا کہ میں وہاں پہنچتا ہوں, آپ اسی مکان میں جاتا ہوں. تو ظاہر تو ہمارے پاس چلا گیا, ہم کو چھاڑ دیا. اس مکان جاتا ہوں, یہ کیا ہوا؟ ان 13 آدمیوں سے صرف 4 نظر آ رہے ہیں, وہ بھی الحمدللہ بستروں پر. 9 آدمی غائب ہو گئے. اس جب مکان میں داخل ہوں گا میں کہوں وہ کہاں ہے؟ دادی کدھر ہے, ابو کدھر ہے, فلاں کدھر ہے, بہن کدھر ہے, بھائی کدھر ہے, وہ میرے چاچا کدھر, سب غائب. پتہ تو صرف 4 ہی آدمی بیٹھے ہیں, اور وہ بھی ٹوٹے برجے لائن میں لگے. کتنا عرصہ ہوا پتہ ہے؟ کچھ نہیں. تو اسی طرح ہے. لیکن انسان کا حالات اور یہ ساوس اور چیزیں جو ہیں انسان پہ اثر انداز ہوتی ہیں, مادیت کو سوار کر دیتا ہے انسان کے, اور اصلیت کو انسان بھول جاتا ہے. تو آخر یہ قیامت جیسی چیز اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح بیان کیا, اور کیسی کیسی آیتوں میں کہ جو دل حضرات ہیں ان کے جسم کہاں پہ جاتے ہیں جس وقت ان آیتوں میں پہنچتے ہیں, لرز جاتی ہے جسم. قیامت کے ہولناکی انسان سنتا ہے کیسی ہوں گی, احادیث اٹھا کے دیکھیں. لیکن آج کس سے کہانی بن گئی, ہم آرام سے سنتے ہیں, باتوں کو فکر نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ تازگی آ جائے ایمان کی, یہ خشیت آ جائے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جس کے دل میں خشیت ہوتی ہے. سب سے بڑا عالم کی تعریف فرمائی ہے کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے کہ جس کے دل کے اندر خشیت آ گئی. یہ نہیں بخاری آ گئی, موت آ گیا, مبالغ آ گیا, یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. انما یخشی اللہ من عباد العلماء, یہ قرآن کا آیت ہے. کہتے سب سے بڑا عالم تو وہ ہے کہ جس کے اندر خشیت چلی گئی, خوف چلا گیا. کیونکہ جس کے اندر خوف چلا گیا وہ تو ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتا اپنی تیاری کے لیے, اس چیز کی تیاری کے لیے جہاں اس نے جانا ہے. بولے سبحان اللہ. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء. ہے یا نہیں بھائی؟ ہمارے معیار چینج ہو گئے, ہماری ٹرن ہی چینج ہوگی ہر چیز کی. آپ سوچیں, خشیت جس کے دل کے اندر نہیں ہوئی, خوف خدا نہ ہوا, تو سب چیز بیکار ہو جاتی ہے. وہ ذکر بیکار ہو جائے گا. یاد رکھیں, جس میں خشیت نہیں آئے گی, جب تک ذکر آپ کے اندر میرے اندر خشیت پیدا نہیں کر دے گا, وہ ابھی تک کام نہیں کر رہا ذکر. یاد رکھیں چیز کو. تو صحبت شیخ جو انسان کی قلب کو نہ بدل دے, وہ صحبت آپ اور مجھے فائدہ نہیں دے رہی ہے. ہمارے میں کمی ہے, اس میں کمی نہیں ہے جو دینے والا ہے. کمی ہے میرے میں, میری نیت میں, میری اخلاص میں کمی ہے. ذکر میں کمی نہیں ہے, کمی میرے میں ہے کہ میں ذکر کو, وہ اخلاص ہی نہیں میرے, وہ نیت ہی نہیں ہے. اس نیت سے میں ذکر نہیں کر رہا. کمی قرآن میں نہیں ہے, کمی قرآن میں نہیں ہے, ہمارے میں ہے کہ ہم اس قرآن کو چومتے, دیکھتے, پڑھتے اس انداز سے نہیں جو ہمیں چاہیے. یہ تو نور ہے, یہ تو موجود ہیں یہ چیزیں. کمی علم میں نہیں ہے, کمی بخاری میں نہیں ہے, کمی ان کتابوں میں نہیں ہے, کمی ہمارے میں ہے. حضرت سبحان اللہ میرے حضرت فرماتے تھے کہ نہ عالم میں کمی ہے نہ طالب علم میں کمی ہے, دونوں کے اندر ایک چیز کی کمی ہے, اور وہ ہے نیت کی. سبحان اللہ, عجیب بات کی آپ نے. بہت بڑے علماء کا مجموعہ تھا, بہت بڑے مفتیان بیٹھے تھے, بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے. حضرت یہ ایک اتنا فکرہ کیا, وہ تو سارے صوفی تھے نا, ایک قرآن مچ گیا, اللہ اللہ اللہ, ہر طرف سے آوازیں آنے لگی. وہ خانقاہ تھی, اہل دل لوگ بیٹھے تھے, اور بہت بڑی جماعت تھی علماء کی. مفتی عبدالستار صاحب رحمہ اللہ کتنے بڑے انسان ہیں, مفتی اعظم تھے خیر مدارس کے اندر, وہ موجود تھے, جنہوں نے حضرت کی نماز جنازہ پڑھائی.
ان کی وہ موجود تھے، لیکن اللہ والے کی زبان سے نکلی چیز تو ہر دوا ہوتی ہے جو قلوب کو زندہ کرتی ہے۔ تو ہماری اگر نیت یہ ہو کہ میں اللہ والے کے پاس جا رہا ہوں اور جانے کے بعد میں اپنے دل کو زندہ کرنا ہے، ہو سکتا ہی نہ دل زندہ ہو۔ اگر وہ اس نیت سے جا رہا ہے کہ میں اپنے دل کو زندہ کرنا ہے، لیکن بڑے عیب ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی پریشانی ہیں، میں گناہوں کو تم گھرا ہوا ہوں، تو اللہ کہتا ہے کسی جگہ نہ جا، کہیں سے تجھے علاج نہیں ملے گا، کونوا مع الصادقین، نیت کو صحیح کر۔ ابن حزم نے فرمایا کہ کمی دونوں جگہ، عالم میں کمی ہے، طالب علم میں کمی ہے، یہ نیت نہیں ہے ان کی صحیح۔ جن کی نیت صحیح تھی وہ کیا بنے؟ سبحان اللہ، امام حنبل بنے، ابو حنیفہ بنے، امام احمد بنے، امام شافعی بنے، وہ یہی کتابیں پڑھتے تھے، یہی فقہ پڑھتے تھے، یہی سب۔ وہ کیوں فرق آ گیا اتنا؟ کہ اللہ والے کی زبان سے ایسا لفظ نکلا ہے کہ تمام علماء جو تڑپ اٹھے۔ بھائی نیت ہم چاہیے انسان کی، کیسے ہو؟ قرآن نے اعلان کر دیا کہ جس علم کے اندر خشیت نہیں ہوگی وہ خشیت، وہ عالم ہی نہیں ہے۔ ہم بھائی دل ہے، دل کو بنانا ہے ہر چیز۔ نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہر چیز جو ہم حاصل کر رہے ہیں، چاہے کسی شکل میں حاصل کر رہے ہیں، ہر عمل جو حاصل کر رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، جو کچھ بھی حاصل کر رہے ہیں، اس کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے کہ میرے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ اول طلب ہے، پورے خلاصہ ہے ہر چیز کا، کہ جس کے دل میں خوف آیا نہیں وہ آخر میں کامیاب نہیں۔ کیوں کہ جس کے دل میں خوف نہیں، وہ قبر بھی کچھ نہیں اس کے آگے، موت بھی اس کے آگے کچھ نہیں، اس کے آگے دو چار دکان، پیسہ، یہ وہ جو سامنے اس کو نظر آ رہی ہیں نا چیزیں، بس وہی نظر آئیں گی، پیچھے اس کا ہے ہی سامنے، پیچھے سب اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے بھی اس کے پیچھے۔ اس کا تو یہی حساب ہے کہ دو پوچھے دو کتنے ہوتے ہیں؟ بھوکا تھا، کہتے 4 روٹیاں، حالانکہ روٹی کی بات نہیں کی اس نے۔ ہمارا تو یہی حساب ہے کہ سوائے مادیت اس کی اتنی چھا گئی ہے ہمارے پہ کہ ہر دین کا کام بھی کریں گے تو پہلے پیسے دیکھیں گے، کس پہ ہمیں فائدہ کتنا ہو رہا ہے اس چیز میں، اس حیثیت کو جو ہم قبول کر رہے ہیں دین کے لیے بھی، آپ سمجھے، تو ہم پہلے یہ دیکھیں گے ہمیں اس سے فائدہ کیا ہے، پیچھے کتنا کچھ مل سکتا ہے اس سے، اس کے سورسز کیا ہوں گے، اس سے دنیا کتنی بنے گی ہماری۔ تو آج جو چیز بگڑ گئی ہے ہماری، یعنی وہ چیزیں تو ویسی ہیں الحمدللہ، ان میں تو نور موجود ہے، وہ تو نہیں بدل سکتا، وہ تو اپنی طرح چمک نہیں سکتا۔ آج بھی جو لینے والے ہیں لاکھوں میں ہزاروں میں ایک ہوگا، لیکن آج بھی موجود ہے، آج بھی وہی علم لے رہا ہے، آج بھی وہ ویسی عالم ہے خشیت والا، آج بھی ویسی ذاکر ہے، ایسے ہی وہ تلاوت کلام کرنے والا ہے، اس کا ہر عمل ایسا ہے۔ یہ قیامت کی جو بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اتنی بڑی حدیث ہے اور کتنی بڑا پیغام ہے کہ سبحان اللہ، اس کے بعد تو آدمی جو مست ہو جائے۔ ہولناک کیوں پڑھیں آپ قیامت کی کہ کتنی ہولناک چیز ہے، اس کے بعد پھر اس حدیث کو پڑھو تو ایسا ہو گیا کہ جیسے آگ کے اوپر آپ نے پانی پھینک دیا، اتنی آرام والی نیند آئے گی انسان کو، اتنی آرام والی نیند آ سکتی ہے اس سے۔ مرتے دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارا ایمان ہے، عقیدہ نہیں ہے۔ ایمان سے بڑی چیز ہوتی ہے نا عقیدہ نہیں ہے، مرنے بھائی بہن باپ چاچا بتاؤ سب کچھ چاہتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں، ڈونٹ بلیو اٹ کہ ہمیں بھی موت آنی ہے، ہمیں بھی دیکھنا ہے کہاں جا رہے ہیں کدھر نہیں جا رہے۔ غم ایک دنیا کا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ مرنے سے بعد سب سے پہلے غم یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی دیکھو ہمارے حصے میں کیا آ رہا ہے، ہمیں ملے گا کتنے پیسے، وہ چھوڑو وہ تو گیا کام سے، یہ گاڑی میری، یہ دکان میرا، مجھے کتنا ملے گا۔ آج تو اس دنیا کے اندر یہ فنکشن ہے، مرتی ماں کے چوڑیوں پر لڑتے ہیں لوگ کہ سونے کا کنگن میرا ہے۔ یہ میں سٹوری نہیں سنا رہا آپ کو، انگوٹھیوں پہ روتے ہیں کہ انگوٹھی مجھے ہی ملنی چاہیے، ابھی اس کے ہاتھ سے اتر نہیں رہی ہے بیچاری کے ہاتھ سے۔ کیا لوگ ہو گئے ہیں کہ ان کو قیامت کا کیا غم ہوگا۔ کیوں ایسے ہوا؟ اس لیے سب سے بڑی چیز کہ کیونکہ ہم نے خانقاہوں کا رخ کرنا بدل دیا، خانقاہوں کی طرف جھکنا چھوڑ دیا، اللہ والوں کی صحبتیں ختم ہو گئی، اللہ والے کہتے رجال ہو گیا دنیا کے اندر آگے۔ جب تک خانقاہیں قائم تھیں، اللہ والے موجود تھے، سبحان اللہ،
انسان کو دلیں زندہ رہتے تھے. یہ تو ایک اللہ کی ولی کا کرشمہ ہے کہ ہم بیٹھ کے رات کے استنائی حصے میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. میں نے تو جس وقت نماز پڑھ کے اس وقت دیکھا میں سمجھا آج عشاء کے بعد لیٹ ذکر ہوگا, کوئی 10-15 آدمی ہوں گے جیسے آتے ہیں. سبحان اللہ, کیا شان ہے میرے شیخ کی کہ فیض کیسا پہنچاتا ہے. پیاسے ہیں آج بھی, اور پیاس بجھانے والے لوگ موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے. ایسے نہیں کہ ختم ہو گیا معاملہ. ہاں یہ ہوگا کہ لاکھوں میں, ابھی کتنی بڑی بستی ہے, کتنا بڑے لوگ ہیں, لیکن اللہ نے چن لیا ان لوگوں کو. نہیں, ابھی اس ذکر کے لوگ آئیں گے, بیٹھیں گے, تم اپنا کام کرتے رہو. کون لے کے آیا مجھے آپ کو؟ سبحان اللہ, اللہ لے کر آیا. خالص کس چیز کے لے کے آیا؟ کس چیز کے بھائیو؟ ذکر اللہ کے لیے. یہ دور سے بیچارے ایک آدمی بیٹھا ہے, اس طرح بار بار سے لوگ آئے بیٹھے ہیں. دیکھیں آئے ہیں لوگ باہر سے, اور نزدیک والے یہاں لوگ ایسے شوٹ ماریں گے, پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. بھاگو یہاں سے. ہے کیا چیز یہ کی؟ اب اس چیز ہے کیا؟ تو قیامت کے بارے میں پوچھا. صحابی نے سوال کیا تو آگے بات نہیں ہوتی. یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, قیامت کے دن کوئی اور دن نہیں سلیکٹ کیا. کیوں؟ کہ ان کو پتا تھا کہ قیامت سے بڑا کوئی دن ہی نہیں ہے. سب سے بڑا پھڈا جو ہوگا تو قیامت کے دن ہونا ہے. سب سے زیادہ گرمی, جس کی گرمی کا آپ لاکھوں ایٹم بم چھوڑ دیں تو وہ گرمی پیدا نہیں ہو سکتی اس وقت, جس کے روز قیامت میں ہوگی. حدیث میں بتاتا ہے قرآن. مجھے بتائیں آج 100 درجے ٹیمپریچر ہو جائے, 80 ہو جائے تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں. اے سی کہیں, یہ پنکھا کہیں, ادھر کہاں سے پنکھے آئیں گے؟ ہیں ہوں گے پنکھے, وہاں پنکھے ہوں گے, ایسے ٹھنڈے پنکھے ہوں گے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ان پنکھوں کا سوئچ آج موجود ہے. اگر آج آپ نے وہ سوئچ لگا دیے نا پنکھوں کا, اللہ کی قسم آج کا سوئچ جس وقت وہاں پہنچے گا, وہ سوئچ سے یہاں بھجے گا سوئچ, اور پنکھا وہاں جاری ہو جائے گا. سوئچ آج یہ دنیا جو ہے, جبھی تو پوچھ رہے ہیں وہ اللہ پاک نے جو دنیا ہمیں دی ہے اسی لیے کہ وہ جو باتیں میں تم بتا رہا ہوں قیامت کی خبر کی, آج اس کی تیاری تم نے کر لی تو وہ تمہارے لیے ہالیڈے ہوگی پلیس. وہ کون سی جگہ کی جس سے دنیا میں اس کی گرمی کو کوئی مثال نہیں ملتی, دنیا میں اس کی اندھیرے کی مثال نہیں ملتی. آج سب سے بڑا اندھیرا ہے تب بھی چھو کے چلے جاتے ہیں, لیکن جو وہاں تو رہے گا کہتے ہیں ورڈز ہی نہیں ہے, وہ کہاں ڈسکرائب, وہ کیا اندھیرا ہوگا, بس ختم. قرآن کہتا ہے الحاکم التکاثر حتی زرتم, ہے ہی نہیں تم پتا کہ وہ ہوگا کیا ہے, تو نام لے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پسینہ کتنا ہوگا کچھ پتا نہیں, اتنا پسینہ کی مدد ہے کہ آدمی اس میں ڈوبا ہوا ہوگا. اس مقام پہ آپ ہالیڈے منائیں, سبحان اللہ, بالکل منائیں گے. وہ منائیں گے جس نے آج اس حدیث پہ عمل کر لیا. سبحان اللہ. کیسے اللہ پہنچا رہے ہیں الحمدللہ. ہم سن رہے ہیں نا, اس لیے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. اللہ ہم سے محبت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے ہم اللہ کے زیور سے محبت کرتے ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, بات پہنچا دی. انشاءاللہ تقویت بھی آئے گی, نیت بھی کریں گے. کرتے ہیں بھائیو؟ دیکھیے زائد نہ کرنی ایسی چیز میں اللہ تعالیٰ نے پہنچا رہا ہے. اتنی دور سے آئے بھی, سفر بھی کیا, آپ نے کام بھی چھوڑے ہیں, تو کیا کیا باتیں چھوڑیں گے, دوستوں کو چھوڑو گا, احباب کو چھوڑو گا, اور بڑی چیز تو جو شیطان ہے اتنا بڑا گھر میں, اس کو چھوڑ کے آپ آئے, یہ بہت بڑی قربانی آپ نے کی ہے. کیسے کیسے میچ چل رہے ہوں, پتہ یہ میرا, وہ میری, میں تین میری, اس کو آپ سب کو طلاق دے کے آئے ہوئے ہیں اس وقت. اس دنیا کو طلاق دے کے بیٹھے ہیں آپ سے. میں 3 طلاق دیتا ہوں اس دنیا کو. کیوں؟ کہ اللہ کی طرف جا رہا ہوں بس. کیسی کیسی چیز چھوڑ کے, تو اللہ آپ سے پیار نہیں کرے گا. سبحان اللہ. تو بھائی ایسی چیز قیامت, تو تم کیوں گھبراتے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے حبیب کی جو زبان سے چیزیں نکل رہی اس کو سنو, اس کی طرف توجہ دو. گھبرانے کی کیا بات ہے؟ یہی پلیس جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے قرآن ایسی ہوگی جس کے اندر یہ حالات ہوں گے. سب بھاگتے, کوئی پتہ نہیں ہوگا کسی کا, ننگے تڑنگے, کچھ پتہ نہیں, نہ کوئی رشتہ داری نہ کچھ. سبحان اللہ. وہاں پہ دوسری طرف پکچر چلے گی, ہالیڈے کر رہے ہیں لوگ, مزے کر رہے ہیں. یہ قیامت, ہنسیں گے کیا جی, کتنا تضاد ہوگا چیزوں کو. کیوں؟ ان لوگوں نے کیا کام کیا ہوگا, انہوں نے ان حدیثوں کو سن کے تیاری شروع کر دی. حدیث بتا رہی ہے کہ روز قیامت
سب سے افضل کتنی بڑی بات کی ہے، یہ نہیں بھئی کوئی عمل نہیں، سب سے اول بتاؤ. صحابہ اونچے جانا چاہتے تھے کہ ہم نے تو اس جنت میں جانا ہے جہاں آپ ہوں گے. ہم آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں یا رسول اللہ؟ یہاں آپ کی چہرے مبارک کو ہم نہیں چھوڑ سکتے تو وہاں ہم تصور نہیں کر سکتے آپ کو چھوڑیں گے. ہمیں تو وہ جگہ بتائیں جہاں آپ ہوں گے. جنت میں جا کے ہم جنت کو جنت اس وقت سمجھیں گے کہ آپ کا دیدار ہوتا رہے وہاں سے. تو عاشق تھے، سچے عاشق. وہ جلوسوں والا عاشق نہیں تھے بھائی، جلوس والے وہ تو پکے عاشق تھے. ہمارے طرح ڈرام باز لوگ نہیں تھے. داڑھی ہم سے بڑھتے نہیں، اتنا کام ہم عاشق رسول، یعنی مخالفت نبی کی کرنی اور اس چیز کی کرنی جو سب سے زیادہ ناپسند ہے اور کبیرہ گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس کی طرف شکل بھی نہیں کروں گا. یہ لفظ ہیں داڑھی جو رکھے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی، میں ان کو تنبیہ کر رہا ہوں اس چیز کی کہ اپنے کل اس نبی کی ہمیں ضرورت پڑے گی، یاد رکھیں. تو اس شکل والے کو تو حدیث پڑھ لیں آپ، اور تو فرشتے نہیں پہچانیں گے آپ کو، کہیں یہ کون پڑھا ہے، یہ کس نسل کا بندہ پڑھا ہے، چلو چلو چھوڑو اس کو. وہاں تو یہ حال ہو جائے گا، صرف ایک داڑھی. اتنی ضرورت ہم میں نہیں ہوتی کہ ہم 4 بار داڑھی کے بڑھا لیں نبی پاک اتباع میں. تو اللہ کی نبی نے فرمایا کہ یہ کام کرو مجھے پسند ہے. تو اس گھر میں کیسے رحمتیں آ سکتی ہیں جس ناپسند والی چیز کو آپ عمل کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی اس بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، پرسنل ریجیکٹ کر رہے ہیں. کہتے ہیں نمازی پڑھیں گے تو اس طرح تیری مخالفت میں پڑھیں گے، رمضان بھی گزاریں گے تیری مخالفت میں گزاریں گے، دعا بھی مانگیں گے تو تیری مخالفت میں گائیں گے، ذکر بھی کریں گے تو تیری مخالفت میں آگے کریں گے. تو یہ تو کھڑے ہو گئے ہم سامنے. توبہ کرتے ہو بھائیو نہیں کرتے؟ کیا اس سے فائدہ کیا ہے اس کا؟ مجھے پلیز ایک فائدہ، دنیا کا کوئی فائدہ بتائیں، چلو اس کا چھوڑیں، آخر دنیا کا مجھے اتنا سا فائدہ بتا دیں. ٹائم ویسٹ، پیسے خرچ، منہ کو کھرچنا، چمچے مارنے، ادھر کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں. سنگ کو خراب کرنا، بال بکھرنے، گندگی کرنا، کوئی اتنا فائدہ تو، بچت تو نہیں. بس کیونکہ شیطان نے کہہ دیا تو صحیح ہے بھائی، تو فکر نہ کر، تجھے جہنم میں لے کے جانا ہی جانا. ہم اس امروں سے خوش ہو رہے ہیں، وہاں ہمارا ہے ہی کچھ نہیں ہمارے پاس. ایک بات یاد رکھو، آخرت میں بھی ہو یا دنیا میں بھی ہو، اللہ پیچھے ہٹ گیا ہے. قل انتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ پیچھے ہٹ گیا ہے کہ نہ مجھے تیری نماز کی ضرورت ہے، نہ مجھے اپنی عبادت کی ضرورت ہے، نہ تیرے قرآن کی ضرورت ہے. میں پیچھے ہٹتا ہوں. میرا تیرا تعلق ہوگا تو اس وقت ہوگا جب تم میرے نبی کو ساتھ لے کے آئے گا. یہ بات اتنی سمجھ نہیں آ رہی تو ہم نے کیا تیاری کرنی ہے قیامت کی؟ مجھے بھائی بتائیں، اتنی سمجھ نہیں آ رہی. اب آج موت ہو جائے کیا حال ہوگا؟ سچے انسان وہ ہیں اگر یہ بات مجھے لگ گئی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ معافی چاہتے ہیں، ہم تو بہت بڑا گناہ کرتے رہے کہ تیرے نبی کو ناراض کرتے رہے، اور جس کے دل میں یقین نہیں ہے، ایمان کا قطرہ بھی اس پاس نہیں. لا یؤمن احدکم احدکم احب، قرآن یہ نبی نے فرمایا، لا یؤمن احدکم احب علیہ من نفسی مالی مرے، کہ میں وہ مسلمان ہے ہی نہیں. وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے کہ جس کو میں پیالہ نہ ہوں؟ کس سے؟ ساری دنیا سے کہا ہے. اپنی ذات، تیری ذات سے میں پیارا نہ ہوں، تیرے ماں باپ سے زیادہ، بلکہ پوری دنیا سے میں پیارا نہ ہوں، تب تک تو ایمان والا ہو کیسے سکتا ہے؟ لا یؤمن احب الیہ من نفسی وعلی مالی مرے. تو کرتے ہیں تو بھائی مجلس کا فائدہ تو اتنا نہ شیطان کے ہاتھ میں اپنے آپ کو قابو کر لیں. اتنا بڑا جادو کون سا اس نے آپ کو کون سی بلا دی ہے کہ جو آپ توبہ کی طرف بڑھ ہی نہیں سکتے اس سلسلے. کیونکہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ظاہراً یہ ایک بہت بڑا گناہ جو انسان کیے بیٹھے ہیں، تو ان کو میں محبت جیسے اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے، خدا کے واسطے اس گناہ سے اپنے آپ بچو. اللہ کے واسطے کیوں اپنے آپ کو، اپنے اولادوں کو، اپنے گھروں کو برباد کر رہے ہیں، اپنی عبادات کو برباد کر رہے ہیں. بڑھا دیں داڑھی، 4 انگل آپ داڑھی بڑھانی ہے، ایک مشت نہیں رکھنی ہے. میں دیکھتا ہوں کیا نقصان ہوتا ہے، وہ کون پکڑ کے لے جائے گا، کون آپ کو حلال کر دے گا. اتنا بڑا جادو کر دیا ہے شیطان نے. اور جس طرح قرآن کہتا ہے اتنا بڑا کالا جادو کرتا ہے شیطان انسان کے اوپر، نہ اس کو قرآن سمجھ آتا ہے، نہ اس کو بات سمجھ آتا ہے، نہ ہمت ہی نہیں آنے دیتا. ڈراتا ہے، خوفزدہ کرتا ہے، کانپ جاتا ہے آدمی. نہیں یار میں یہ کیسے، یار بڑا مشکل، بہت بڑی بات.
تو قیامت، صحابہ پوچھتے ہیں قیامت کی جو افضل پوچھا انہوں نے، چھوٹا عمل نہیں پوچھا گیا، افضل بتائیں، اور افضل کے ساتھ بلند درجہ عبادت، سبحان اللہ، بلند مرتبہ عبادت، حدیث کے لفظ، یہ دو چیزیں مانگی انہوں نے. کیا ہوگا یا رسول ہمیں بتایا کہ افضل اور بلند درجہ عبادت کون سی ہوگی آخرت میں، یعنی کیا کہ جو جس عبادت سے ہمیں سب سے افضل مقام ملے، بولو سبحان اللہ، اور جس کے بعد سب سے زیادہ ہمیں جو بلند درجات ہیں جنت کے وہ ملیں، وہ عبادت بتائیں آج ہمیں. وہ نبی ہم پوچھتے کس لیے پوچھ رہے ہو؟ مجھے ایسی دل لگی کے لیے پوچھتے ہیں، بس ذرا دیکھیں. نہیں، اللہ کے نبی کو پتہ ہے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ہم وہ عبادت کریں، وقت ضائع نہ کریں. ہم نے عقائد تھے کہ ہم نے قیامت میں جانا ہے، اور قیامت بتا دیا آپ نے، تو کم از کم وہاں ہم چھوٹی موٹی چیز کیوں مانگیں؟ سبحان اللہ، اس وقت تو بیٹھے ہیں ہمارے سامنے، ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے الحمدللہ. چھوٹی چیزیں کیوں مانگیں؟ ہمیں وہ دیں، آپ وہ عبادت بتا دیں، وہ عمل بتا دیں کہ ہمیں یہ چیز مل جائے. تو اللہ کے نبی کتنے خوشی ہوں گے کہ دیکھیں میرا شاگرد ہے اور کس قدر محبت کے ساتھ قیامت کی تیاری کر رہا ہے. لیکن یہ فیض بند نہیں ہوا، آج بولٹن تک وہ فیض پہنچ گیا ہے صحابہ کو بذریعہ حضرت علی مرتضی قدس اور کے ذریعے سے یہ پہنچ گیا ہے فیض. آپ کیا آپ چیز کر سکتے ہیں؟ کریں گے بھائیو، پکی بات ہے. ڈر تو نہیں رہے کہ کوئی بہت بڑا عمل بتا دیں گے اللہ کے نبی؟ ہاں کرتے ہیں سب وعدہ. کتنی بڑی بات ہے کہ اس قیامت کے وقت آپ کے منا رہے ہیں الحمدللہ. کوئی حسابی کتاب نہیں، پتہ ہی نہیں، آپ تو افضل ترین مقام پہ ہوں، بلند درجے کی عبادات کے جو مقامات ہوں گے وہ عمل آپ کو ملا کے کھڑا کرتے. اللہ کے نبی نے دیکھا ان کی طرف، دیکھنے والا فرمایا ذکر اللہ، سبحان، کوئی جواب نہیں اس کے علاوہ. کہ تم اس وقت دنیا کے اندر ایک کام کر لینا میرے صحابیوں، کہ اللہ کے ذکر کر لینا. اذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون، جو قرآن نے کہا اس طریقے سے، اس طریقے سے قرآن نے بتایا. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، چلتے ہو اللہ کا ذکر ہو، بیٹھے ہو اللہ کا ذکر ہو، سوتے ہو اللہ کا ذکر ہو، چل رہے ہو اللہ کا ذکر ہو، کھا رہے ہو اللہ کا ذکر ہو، سبحان اللہ، بیٹھے ہو اللہ کا ذکر ہو، دکان پہ ہو اللہ کا ذکر ہو، گھر میں ہو اللہ کا ذکر ہو، یعنی ہر وقت تم اللہ کے ذکر میں محب ہو جانا. تو یہ نبی تم سے اس دنیا کے اندر کرتا ہے، وہ قیامت کے ہولناکی تمہارے لیے نہیں ہو سکتی، وہ تمہارے لیے نہیں ہوں گی. کیوں کہ یہ ذکر اللہ ایک ایسی چیز ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس کے تاثر اللہ نے یہ رکھ دیا کہ تمہیں سب سے افضل مقام دلائے گا، سب سے بلند درجہ دلائے گا عبادت کا روز آخرت کے اندر. جی ہے بھائی اللہ کا ذکر، بولے سبحان اللہ. تو ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم اسی کو پابندی سے پکڑ لیں، اس ایک ہی عمل کو پکڑ لیں، تو جب اللہ نے جب وعدہ کر لیا کہ الحمدللہ یہ چیز دلائے گا، تو یقیناً ختم بات، پکی بات ہوگی. اب اس میں وسوسے آئے، شیطانیت آئے، دھوکے آئے، یہ نہیں ہوگا، اس کو بالکل نکال دیں. کہتے بس تسبیح پکڑ لیں، اس کو بڑا آسان طریقہ ہے. سبحان اللہ، اس کے انتظام اللہ پاک نے کیا ہے، بڑا آسان کیا ہے. اس میں آپ کو زوری لگانا پڑتا، زوری لگانا پڑتا، بڑا آسان طریقہ ہے کہ جائیں، ذکر کرنا ہے، ذکر آپ نے ذکر کی مضبوطی پکڑنی ہے، تو آپ جائیں کسی ذکر والے کے ساتھ بیٹھ جائیں، ختم. بھائی مجھے بھوک لگی ہے، میں نے ٹیک اوے کھانا ہے، دوسرا آپ کو کیا گیا کہ جاؤ یا فلاں ٹیک اوے جا کے کھا لو. میں نے گوشت پکانا ہے، میں کہاں جاؤں؟ یا فلاں گوشت والے کے پاس جاؤ، گوشت بنا لو. ایسے ہی نا بھائی، میں نے بھائی آٹا خریدنا ہے، کہ بھائی کیا بات ہے، فلاں کرانے پہ جاؤ آٹا لے لو، یعنی اس چیز کی جگہ بتائے گا. تو جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں ذکر اللہ اتنے مقام پہ پہنچائے گا، تو اللہ نے کہہ دیا کہ تمہیں ذکر لینا ہے تو جاؤ کسی ذکر والے کے پاس بیٹھ جاؤ.
دروازے میں کھول دوں گا، دکان میں دکھا دوں گا تمہیں، وہاں سوائے ذکر کے تمہیں ملے گی کچھ اور نہیں، وہاں جھگڑے ہی نہیں، نہ مسئلے کی جھگڑے ہوں گے، نہ کسی کا جھگڑا ہوگا، نہ فلاں یہ کون ہے، فلاں کون ہے، یہ دیوبندی فلاں، یہ کوئی مسائل جھگڑے کچھ بھی نہیں ہوں گے. وہاں فکر ایک ہوگا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ذکر کرے گا اس کا عقیدہ بھی صحیح ہوگا، اس کا عقیدہ بھی صحیح ہوگا، اس کا عمل بھی صحیح ہوگا، وہ حق پہ چلنے والا انسان ہوگا. کیونکہ نا حق انسان افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ نا حق انسان بلند درجے بعد میں پہنچ کے سکتا ہے. تو ثابت یہ ہو گیا کہ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو بالکل صاف صحیح کر کے رکھ دیتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اہل ذکر جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو کس سے پوچھو؟ عالم کا نام نہیں آیا، کیا نام آیا ہے؟ حافظ کو پتا ہوگا. ون تم تعلمون کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کس سے پوچھو؟ اہل ذکر سے پوچھو. یہ تو ہم نے ترجمہ کیا ہے نا کہ اہل ذکر یہاں علم و قرآن سے پوچھو، یہ کیا نا، لیکن قرآن تو یہ نہیں کہا. کیا کہا ہے؟ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. یہاں لکھا ہے لوگوں نے، بڑی پیاری بات ہے کہ ہے عالم سے پوچھنا آپ نے، کیوں عالم ہی جانتا ہے چیز، مسئلہ عالم ہی جانتا ہے. مسئلہ سے پوچھنے عالم سے پوچھیں گے. تو یہ تشخیص کی ہے قرآن نے، کتنی خوبصورتی سے کی ہے کہ اس عالم سے پوچھو جو اہل ذکر ہو. جو پوچھو کہ عالم سے، لیکن دو قسم کے عالم ہوں گے، ایک خشک عالم ہوگا، ایک اللہ کا نام اور ذکر کرنے والا عالم ہوگا. تو کہنا سچا صحیح آپ کو جو مسئلہ بتائے گا، کون بتائے گا؟ اہل ذکر، یعنی ذکر کرنے والا عالم بتائے گا. بولو سبحان اللہ. آئی تفسیر سمجھو. یہ سینہ گزٹ ہے، اللہ والے جو بولتے ہیں، ہم نے وہیں سے سنی ہے باتیں. اتنا بڑی چیز ہے ذکر کی کہ ذکر سے ثابت ہو گئی یہ بات، جس کا ہے کہ جب جو ذاکرین لوگ ہوتے ہیں ان کا عقیدہ بھی صحیح ہوتا ہے، ان کا مسلک بھی ہوتا ہے، ان کا ہر چیز صحیح ہوتا ہے، کیونکہ انہیں اللہ نے وعدہ کر لیا ہے میں نے یہ مقام دینا ہے افضل اور بلند رتبے کا. تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ سچا ذکر کرنے والا اسی وقت ذاکر بنے گا جب کسی سچے آدمی کی صحبت میں جا کے ذکر سیکھے گا. جب اس آدمی کا عقیدہ صحیح ہوگا، عمل صحیح ہوگا، عبادت صحیح ہوگی، جس کو آپ سیکھنے جا رہے ہیں، تو وہی آپ کا ہوگا. پھر بولے سبحان اللہ. تو قصہ ہی ختم ہو گیا. ہاتھ بند کر کے ہمیں تو ان چکروں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم یہ کیوں نہیں کرتے، تم فلاں کیوں نہیں کرتے، تم یہ غلط کر رہے ہو، تم سچے کر رہے ہو. تو بیٹھے جو کچھ کر رہے ہیں بالکل سچے کر رہے ہیں، ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں الحمدللہ، کیونکہ اللہ نے اہل ذکر سے وعدہ فرمایا ہے. ہم میں جو کمی ہوں گی اللہ پوری کرتے رہے گا، انشاءاللہ پوری کرتا رہے گا. سچی بات ہمیں پہنچاتا رہے گا، عمل کرنا ہمارا کام ہوگا. لیکن اس کی مجلس میں جائیں گے تو ڈنڈی نہیں مارے گا وہ آدمی، وہ منہ پہ بیٹھ کے سچی بات کرے گا آپ سے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال، حاضر حرام حاضر حلال. یہی قرآن کی تعریف ہے. قرآن اترا یہ ایک بس یہ بتاتا ہے یہ حلال اور یہ حرام. تو درویش آپ کو فقیر بالکل سچی بات بغیر کسی لپٹی چھٹی کے، ادھر سے ملا ادھر سے ملا، یہ وہ سیدھی بات کہ تو حرام کر رہا ہے، حلال کی طرف آ جا. اب تو یہ ہے کہ ہمت تو اس کی چاہیے نا، اس سے نہیں ڈنڈی ماری، شیخ نے ڈنڈی نہیں ماری. وہ یار نہیں اسے بتا دوں گا تو چندہ نہیں ملے گا، اس کی بات کر دیا تو یار آپ کی مسجد میں نہیں آئے گا، وہ اس کو کہہ دیا تو یار بڑا کام خراب ہو جائے گا، یہ تو بھائی بڑا دولت مند آدمی ہے، تو ہمارے پنکھے کیسے لگیں گے، تو ہمارا کام کیسے ہوگا. نہ یار اس کو نہ بتا، جو یہ نکل جائے گا نا پھر مسئلہ بتا دوں گا یہ، کیونکہ یہ وہ کرتا ہے نا ناراض نہ ہو جائے. نہیں، اللہ والے فقیر آدمی کے کام نہیں. فقیر کہتا ہے امیر آئے نا میرے پاس اس کو غریب بنا کے بھیجوں گا. جو غریب آئے گا اس کو امیر بنا کے بھیجے گا آخرت. اللہ یہ ہے تمام. کوئی لپٹی چپٹی نہیں باتیں ہوتی. حرام ہے حرام ہے، قصہ ختم کرو صحیح اپنے آپ. تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ. اس کی تیاری کر لو، وہ قیامت کیا قیامت پھر ختم. تو پھر کھیل تماشا ہے ان لوگوں کے لیے. سبحان اللہ. ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، دیکھیں وہ تو پتہ ہی نہیں قیامت کیا ہوتا ہے. یہ جو باتیں ہم نے سنی تھی قیامت یہ وہ حساب کتاب، ہم یہ جنت میں آ گئے. یہ آپ تو جنت میں پہنچ چکے ہیں جناب. ان کے حساب کتاب بھی نہیں، بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دیتے ہیں. پڑھا نہیں اپنے کہ ہنستے ہوئے جنت میں جائے گا ذکر کرنے والا.
تجھے ہنسی آ رہی ہوگی. تو آج اسی لائن کو ہم پکڑنے کا اللہ کے ذکر پکڑتے ہیں بھائی. اسے اللہ والے کے پاس جائیں, ذکر سیکھیں, اپنی حالت بتائیں, اس کے مطابق بیٹھ کے وجاہدوا فینا, پھر مجاہدہ کریں. وجاہدوا فینا لنہدہم سبلنا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے. پھر اس لائن پہ اگر مجاہدہ کام کرنا تیرا ہے, اللہ کام کہتا ہے کہ راستے دکھانا میرا کام ہے. یہ سیدھا راستہ ہے, یہ حرام کا راستہ ہے, اس کو چھوڑ دے, خود بخود تیرا دل کو گائیڈ کرتا چلا جائے گا. تجھ سے حرام ہونے نہیں دوں گا. حرام کی طرف ہاتھ اٹھیں گے, اللہ نے وعدہ کیا جاہدوا فینا لنہدہم سبلنا, کہ سیدھا راستہ پکڑ, کسی اللہ والے کے پاس جا, ذکر سیکھ, اس پہ پھر مجاہدہ شروع کر دے. وجاہدوا, مجاہدہ کیا ہے؟ جاگنا نہیں, اس کا مجاہدہ بڑا آسان ہے کہ جو آپ کو تسبیحات دی ہیں کہ اتنی تسبیح کرنی ہے, اس پہ پابندی اختیار کرنے کا نام مجاہدہ ہے. سبحان اللہ. بس ایک شیٹ کی شکل میں آپ کو دیا ہے, تو میں اپنی بات کر رہا ہوں نا, ہر شیخ کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. سمپل بات, آپ جائیں نیچے جائیں, میں اپنے مجھے تو قیامت سے مجھے خوف آ گیا اور میں اپنے آپ کیا صحیح کرنا چاہتا ہوں, کسی شیخ پر سچی نہیں سے صحیح ہونا چاہتا ہوں, اس کی بات سن کے اس پہ عمل شروع کر دیں. جو ذکر آپ کو دے 15 تصویر دی ہیں, 16 تصویر دی, اس پہ پابندی, اس پابندی کا نام مجاہدہ ہے. کیونکہ اتنا خطرناک زمانہ آ گیا ہے کہ اس پہ بھی نہیں چلنے دے گا آپ کو, شیطان نہیں چلنے دے گا. وہ یار سستی ہو رہی ہے یا نہیں ہے, اس نام مجاہدہ ہے کہ صبح شام ذکر ہوگا, اس میں تم حاضری دے دو, اس کا نام مجاہدہ ہے. کیا مصیبت آتی ہے بھی تم اللہ کے گھر میں آتے صبح اور شام, جس کے بدلے میں آپ قیامت کی ہولناکیاں ختم ہو رہی ہیں. بدلا سننا اور کہہ رہا ہے میں تمہیں راستہ, اللہ تعالیٰ میں تمہیں گائیڈ کروں گا. یہ مجاہدہ ہے. آپ سے نہیں کہا جا رہا پہاڑوں پہ جائیں, بیوی کو چھوڑ دیں, بچوں کو چھوڑ دیں, یہ نوکری چھوڑ دیں, یہ دکان چھوڑ دیں, کچھ نہیں کہا جا رہا, بلکہ کہا جا رہا ہے اس کے بعد جو میرے انعامات آئیں گے, تیری دکانوں کو بلند کروں گا, تیرے کاروباروں کو بلند کروں گا, تجھے آسائشیں دوں گا, تجھے روٹیاں دوں گا, تجھے کھانے کو دوں گا, یہ تکلیف نہ ہو, آرام سے میرا ذکر کرتا ہے. یہ راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ دکھاؤں گا. تو یہ پابندی کر لیں کہ شیخ کا ذکر ہو رہا ہے, جائیں صبح کی مسجد, شام کی مسجد, پابندی, پابندی کا نام مجاہدہ ہے. بولے سبحان اللہ. ڈنڈی مارنے کا نام مجاہدہ نہیں ہے, پھر لگے رہے کبھی آگے کبھی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی دے گا, لائن کھینچ لے گا اپنی. یہ تو چلنے والا آدمی نہیں ہے, تو یہ تو تھالی بینگن ہے, اس کو دنیا لگی ہوئی ہے. اٹھ کے ہیں جیسے اب دکانیں پہ نہیں جاتے آپ نے, یا کہیں نوکری کرتے ہیں, صبح شام جاتے نہیں ہیں, ملتا کیا وہاں سے ایک لفافہ جس سے آپ لیتے چوزے کھا پی کے بخانہ کر کے ختم کر دیتے ہیں, بڑا کما لیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کہتا ہوں پابندی کر, آدھا گھنٹہ شام کو آگے بیٹھ جا, آدھا گھنٹہ شام کو آگے بیٹھ جا, تجھ میں قیامت کی ہولناکیوں سے نکال دوں. آئیں گے بھائیو, میں تو یاد دانی کرا رہا, تم آپ کرو ہر ہفتے, تو آپ کا کام ہے الحمدللہ. بس یہ نہیں میں کہاں سے ہوں, جتنے دور سے آئیں گے اتنے ثواب زیادہ. یاد ہے اب آپ آ رہے ہیں لیورپول سے, کہاں جائیں, صبح جا رہا ہوں نماز وہاں پڑھوں گا مسجد میں. تم پاگل ہو گئے, اتنے جا رہے ہیں نماز, اتنی نہیں مسجد تھا, تیرے واسطے نہیں میرے واسطے اٹھے مسجد ہے. ادھر سے کام میرا بنے گا, اصل خوشخبری تو اس طرف سے ملی ہے, اس فیل کے لیے میں جا رہا ہوں. یا کہتا جا رہا. 200 میل سفر کیا ہے لوگوں نے. حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ فرماتا ہے میں 200 میل سفر کر کے جاتا تھا اپنے شیخ کے پاس, حضرت سراج الدین دامانی کے پاس. اب پوچھتے تھے آ گیا افضل, کہ جی میں آ گیا. پھر بیٹھ جاؤ ادھر, لنگر پانی ختم ہو, کھانا ختم ہو گیا. کتنے دنوں کے بھوکے ہوتے تھے, کہنے ختم ہو, لیٹ ہے, بیٹھ جاؤ, سو جا. حساب کہتے میں پیدل جاتا تھا, 3 دن کا میرا سفر تھا, بیچ میں بہت بڑا دریا سندھ ہے, سمندر کے برابر ہے دریا سندھ, آپ نے دیکھا, وہیں کے رہنے والے. جہاز سے ہم کراس, جہاز پانی کا جہاز چلتا تھا اس سمندر میں, ہائی ریور, ہم جہاز سے جاتے تھے ایک کنارے سے دوسرے کنارے, شپ چلتا تھا. میں نے خود سفر کیا. حضرت صاحب وہاں سے چلتے تھے اپنی بستی سے دائی شریف سے پیدل, اور حکم یہ تھا شیخ کہ خبردار راستے میں کسی سے روٹی مانگی ہے کھائی تو نہیں. اپنا کچھ ہے تو کہتے ہیں میں چنے باندھ لیتا تھا, چنے اس طرح سیکھا وہ نام جو آپ کو یہاں سکھایا جا رہا ہے. نام یہی تھا اللہ کا جو سیکھنے جاتے تھے. نیتیں تو محنتیں تھیں کہ آج کس مقام پہ ہوں گے حضرت مجھے بتائیں. ایک دفعہ میں دیکھا ان کو جنت میں, سبحان اللہ,
بڑی ٹاپ کلاس جنت میں بیٹھے تھے اور اپنی پوری فیملی کے ساتھ. اور باقاعدہ میں جا کے صافہ حاضری مجھے کچھ حکم بھی فرمائے. تو کیسی جنت ہے حضرت. میں دیکھتا ہوں سبحان اللہ صاحب کہاں بیٹھے ہیں مزہ, کیا مزہ جنت. ابھی میری آنکھ میں گھوم رہی ہے جہاں سے. چند دنوں کی تکلیفیں ہوتی ہیں دوستوں, انہیں عمل کر لیا, حدیث کو سمجھ گئے کہ چیز بچنا ہے, ذکر پکڑ لو. اور ذکر میں یہ پھر ذکر آپ کو نماز بھی سکھائے گا, تہجد بھی پڑھائے گا, قرآن بھی پڑھائے گا, عالم بھی بنائے گا, خشیت بھی پیدا کرے گا. ہر وہ چیز آپ کے اندر پیدا کرے گا جو قیامت میں بلند کرے گا آپ کو, کیونکہ وعدہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کا. یہ نہیں کہ کچھ آپ کریں گے نہیں تو بلند مقام نہیں, ساری وہ عبادت نہیں کرا دے گا ذکر آپ سے. جب آپ سب سے پہلے میرے پاس آئے تھے آپ تہجد پڑھتے تھے, اشراق پڑھتے تھے. جب میں نے کہا تو نہیں بڑا مشکل اشراق, اب تو فٹافٹ جاتے ہیں. اب صبح کے بیٹھ کے ذکر آپ کو, وہ آپ کی ایک روٹین بن گئی ہے. امام پہن سکتے تھے لیکن جس کے چھوٹے ہوتے ہیں دل کے بیچارے تنگ دل ہوتے ہیں, شوق تو رکھتے ہیں لیکن شیطان کی چال سے نہیں نکل سکتے. لیکن کوئی ایسے ہیں آتے ہیں اسی وقت صحیح ہوتے ہیں الحمدللہ. ہمت پکڑے گا اسی کے تحصیل میں آ گیا. اصل چیز تو ابھی ایک ہی چیز دکھیں گے اللہ تعالیٰ, سب سے بغض اللہ کی لفظ قرآن کے اندر بہت بڑی چیز ہے یہ. محسن سے بغض اللہ, اللہ سے رنگ سے بہتر کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ وہ کون سا رنگ ہے اللہ کا؟ تو اللہ تو بے مثل ہے. فرمایا میرا رنگ دیکھنا ہے تو میرے حبیب کی سنتوں کو دیکھو. میرا رنگ دیکھنا ہے تو میرے اولیاء اللہ کے رنگوں کو دیکھو, ان میں نظر آئے گا میرا رنگ. تو ہمارا یہ کہ ہم جائیں تو اپنے شیخ کا رنگ فوراً چڑھا لیں. یہ فوراً دور سے پہچانے والے کہیں یہ آپ کا فلاں شیخ سے تعلق ہے. ایسے ہی ہوتا ہے, آپ بازار میں گھوم رہے ہیں کہیں ہیں آپ جی فلاں شیخ سے تعلق ہے, یہ آپ کو کیسے پتا ہے یار؟ چلتے پھرتے ویسے نظر آ رہے ہیں آپ کو. مزہ گل بنی نا, جو آج دنیا آپ کو پہچان دی تو قیامت میں جنت میں آپ کو فرشتے کیسے پہچانیں گے؟ سبحان اللہ. یہ ساری باتیں ہیں بڑی سسٹم سے قرآن میں بیان فرمائی گئی ہے. ایک سلیپس سے اگر ہم اس کو قائم ہو جائیں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے الحمدللہ. نہ قبر مشکل ہے, نہ موت مشکل ہے, بلکہ موت تو محبوب ہو جاتی ہے انسان. جو چھٹی کرو یا جلدی نکلے یہاں سے, ہمارے تو کام بنا بنایا, تو ذاکر ہے. تو وہ محنت نہیں رہتی. اب جب آپ نہیں آئے تھے تہجد پڑھنی, بہت مشکل ہے جی, اشراق پڑھنا جی تو بڑا مشکل ہے, مشکل لگتا تھا. لیکن جب ذکر پہ آپ آئے اب کتنی آسان ہوگی وہ چیزیں آپ کے لیے. وہی مشکل چیزیں کہ تہجد گزار اور فلاں اور یہ وہ اتنی تسبیحات اور یہ کرنا, صبح روز شام, یہ نہیں کو لوگ یہی سمجھ رہے ہیں. لیکن آپ کے لیے آن ٹپس یہی کیوں بات ہے, صبح اٹھنے کی کون سا پرابلم ہے یار؟ ہے یہ نہیں, یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. آپ کچھ دیکھ رہے ہیں, آپ خود کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنا آسان کر دیتا ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا وجاہدوا, تو ہمت تو پکڑ, راستے میں تجھے دکھاؤں گا کہ تہجد کیسے پڑھتے ہیں. اٹھانا میرا کام, ذکر پہ لانا میرا کام, ہمت تو پکڑ لے. نیت کرتے ہیں سب لوگ یہاں کی نماز پڑھیں. بھئی ایک سسٹم بنانا لائف کا کہ بھئی صبح اٹھ کے ہم نے نماز پڑھنی ہے, جا کے اپنے حضرت صاحب بیٹھ کے ذکر کرنا ہے, کام پہ جانا ہے, دکان چلانے, سب کچھ کرنی ہے. جیسی شام ہوگی کھا پی کے فرض کا جو نعمتیں دی ہیں, شام کو پھر جائیں گے, شام پڑھیں گے, پھر حضرت صاحب ذکر کریں گے, پھر واپس آ جائیں گے. مجاہدہ ہوگی. اتنی سی بات نہیں ہو رہی, آپ جنتوں کو مانگتے ہیں, اللہ تو آپ قیامت سے بچا رہا ہے. اتنی سی بات نہیں ہو رہی یار. یہ اپنی اپنی قسمت ہے. جیسے میں بتایا کہ حضرت صاحب تو اتنی دور سے اپنے شیخ کے پاس جاتے تھے, اور آپ کو تو اگر آنا پڑا لیورپول سے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے, بلیک بن سے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس نتھنگ. اور یہاں سے آنا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. میں تو مثال دے دی آپ کو, بھوکا ننگا, کھانا پینا کچھ نہیں, اور پھر رات کو پہنچنا. فتح کرتے ہم رات کو پہنچتے تھے, جب رات کو پہنچتے تھے لنگر ختم ہو چکا ہوتا تھا, بھوکے سو جاتے تھے. لیکن صبح کیونکہ جمعرات ہوتی تھی تو فریش ہوتے تھے کہ صبح اللہ اپنے شیخ کی زیارت کریں گے اور ذکر کریں گے. لوگ تھے یار وہ, مجھے بتائیں کیا لوگ ہوں گے. وہ کہتے پھر اس وقت ہمیں ایک سوکھی روٹی ملتی تھی, چائے کا ڈبہ ملتا تھا, اور وہ روٹی کون سی ہوتی تھی؟ گندم کی. سنیں آپ کہ خود قریشی صاحب رحمہ اللہ خود ہل جات کے خود اس گندم کو بوتے تھے اللہ کے ذکر کے ساتھ, اور فرماتے تھے کہ سبحان اللہ, اس ذکر دی برکت ہے. فقیرہ دواسطہ میں ذکر, مطلب یہ ذکر کی برکت ہے. میں ان کو لیے حل جالتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری زمین کو نرم کر دیتے ہیں.
وہاں سے گندم کاٹتے تھے اور پھر سبحان اللہ وہ نورانی عورتیں حضرت گھر کی والی گھر والی ہیں زاکرہ شاکرہ ہمارے والے چکر نہیں زاکرہ شاکرہ وہ پیستی تھی اس آٹے کو اندازہ اس روٹی کے کیا حال ہو اس آٹے کو پیستی تھی خود پھر روٹی بناتی تھی ساگ یا آلو کی بھجی بناتی تھی پھر شام کو ان درویشوں کو ملتا تھا جو جمعرات کے لیے اللہ کا ذکر سیکھنے آئے تھے وہ کون تھے بڑے بڑے قطبدار غوث بنے ہیں وہ لوگ حضرت فضل بشیر رحمۃ اللہ کی صحبت کی بات کروں جو آج مدینے کے اندر جنت البقیع میں لیٹے ہیں بہت سے لوگ عبدالغفور مدنی صاحب نام کن کی نکالوں آپ جنت البقیع میں جا کے دیکھیں میں آپ کو پوائنٹ بک کرتا ہوں یہ ان کی قبر ہے یہ ان کی قبر ہے ان کی قبر ہے خود حضرت صاحب بتائیں وہ یہ لوگ تھے جو اس روٹی کو کھا کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے کیوں کہ اس گندم کو پیدا کرنے والا ذاکر تھا اس کاٹنے والا ذاکر تھا اس کو پیسنے والی ذاکرہ تھی اس روٹی کو بنانے والی ذاکرہ تھی پیش کرنے والے ذاکر تھے اور کھانے والے ذاکر تھے تو کہتے ہیں آدھی روٹی سے ہمارا پیٹ بھر جاتا تھا آدھی روٹی سے پیٹ بھر جاتا تھا بس جیسی صبح ہوتی جمعرات کے بعد ہم ذکر کرتے جمعرات سے فارغ ہوتے وہ روٹی رات کو ملتی لنگر میں اس کو جیسی صبح ہوتی تو ہم اپنے سفر کی طرف روانہ ہو جاتے تھے اپنے اپنی بستی میں 2 دن لگتے تھے پھر جانے میں اپنی بستی پہ کیا دیکھیں کس طرح اللہ کا ذکر سیکھا ان لوگوں نے اور وہ پھر ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ بہت فائدہ والی چیز ہے پھر میں حضرت صاحب کے فکرہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بابو حضرت صاحب فرماتے ہیں تم یہ چاہتے ہیں اب مثال دے رہے ہیں کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اللہ کے رسول محبت تمہارے دل میں آ جائے ہم سے پوچھتے دیکھو وہ چیز کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت یہ کچھ چھوٹی چیز نہیں ہے محبت اللہ اور رسول کی محبت یہ کچھ چھوٹی چیز نہیں ہے کہ وہ تجھے ہو جائے تو کس طرح بے چین ہوگا جس کو محبتیں ہو جاتی ہیں جو عاشق ہوتے ہیں نا لڑکی کا عاشق ہوتا ہے اس کو نیند نہیں آتی اور جو اللہ اور رسول کا عاشق ہوگا اس کو نیند آئے گی مجھے بتائیں وہ شیخ پوچھے تم چاہتے ہو یہ کہ اللہ اور رسول کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے جی ہم تو چاہتے ہیں اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ ختم ہو جائیں جی ہم یہ تو چاہتے ہیں اور تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کی چیز خباثت دل میں گھسی یہ ختم ہو جائیں جی ہم یہ تو چاہتے ہیں اور تم یہ چاہتے ہو کہ نیک کام کی طرف تمہاری طرف یہ ان کے سوال بتا رہا ہوں آپ کو تمہاری رغبت پیدا ہو جائے تحریر میں دکھا دوں گا آپ کو جی حضرت ہاتھ مانگ کے عرض ہم بالکل یہی چاہتے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں ہمیں اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے سبحان وقت کا غوث گارنٹی دے رہا ہے کیونکہ اس کو پیچھے سے گارنٹی آئی ہے سبحان وہ گارنٹی دے رہے ہیں آپ کیونکہ میں نے محمد ادبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی آئی ہے میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں کہ سب چیزیں نہ ملے اللہ کا ذکر سے تو پھر آگے تم علی مرتضیٰ کو پکڑنا کریں گے ذکر زور بہت لگایا میں نے اس لیے کہ اتنا بڑا مجمع ہونا چاہیے صبح بھی کل جمعہ ہے جہاں جہاں سے آئے کہتے ہیں یار محبت جاگ گئی ہے ہمارے دل کے اندر ذکر بہت بڑی چیز ہے جو ہمارا کام بنے گا تو کس سے بنے گا ہمیں یہ گناہ بھی ہے یہ کمی بھی ہے کوئی فکر نہ کریں ذکر پکڑنے انشاءاللہ مرنے سے پہلے پہلے فل ہو جائیں گے یہاں فل ہو جائیں یہ نہ دیکھیں پہلے گناہ صاف کریں گے جی پھر وہ ختم کریں گے پہلے اس عورت سے ہمارا تعلق ہے اس کے مال کھا گیا ہوں اس کے اس کو اتنی دیکھے بات اللہ تو ایسی چیزیں کہتا تم مجھ سے نہ شرما جائے کتنے گناہ کر کے آ جا باپ سے شرما ماں سے شرما سوسائٹی سے شرما لیکن میرے پاس ننگا ہو کے آ جائے میں چھپا دوں گا تجھے کیونکہ میں ستار ہوں صرف ہے اللہ کی ستار کہ تو ننگا ہو کے آ جا گناہوں سے بھر کے آ جا تیرا رب تجھے دنیا سے چھپا دے گا نہیں نہیں یہ تو ماں کیا چھپائے گی جو میں تجھے چھپاؤں گا نہیں نہیں یہ تو میرا دوست ہے اس نے کہاں گناہ کیا ہے کوئی گناہ نہیں کیا سبحان کتنے اللہ کہیں میں مجھے پتا ہے تو پھر یہ نہ سوچیں یہ گناہ ختم کروں گا یا یہ ختم کروں گا یہ نہیں لگتا اس کے کوئی تعلق نہیں تو آ تو صحیح نا میرے پاس سب ختم کرا دوں گا تیری چیزیں انشاءاللہ تو اس پہ بالکل نہ جائیں یہ آج گناہ ہو گیا تو چل اللہ کے پاس اللہ نے کہا میں ستار ہوں چھپا بھی لے گا اور انعام بھی دے دے گا سبحان اللہ تو اللہ سے ملنے کا ایک ہی طریقہ اللہ یہاں ملاقات کا ایک طریقہ ایک ہی ہے بس اللہ سے وہ کیا ہے ذکر اللہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ
تو مجھے یاد کرتا ہوا جا، میری رحمت تجھے اپنے اندر چھپا لے. تو بس قصہ ختم. یہ سیدھی بات ہے بالکل. الحمدللہ ذکر نہ چھوڑیں، صبح شام کی پابندی اختیار کریں، ٹھیک ہے. اور گناہوں سے فکر نہ کریں گے اس کے بعد نہیں، بس یہ سوچنے پکا کہ انشاءاللہ جب مروں گا تو اسی مقام پہ جو اللہ نے وعدہ کی نا ذاکرین کے لیے اسی طرح مروں گا. میں پابندی کی ہے، اللہ کے وعدے ہیں قرآن میں. ہاں مجبوری ہو، کوئی بیماری ایسی آ گئی، پریشانی آ گئی، یا کبھی انسان کے ہو ہی جاتا ہے آنکھ نہیں کھلی، تو وہ بھی معاف ہے. میں سمجھتے وہ بھی معاف بھی ہے، اور تیری حاضری لکھ بھی جائے گی. سبحان اللہ، تیری حاضری لکھ دی جائے گی. نہیں آیا تھا، نہیں اللہ کہے گا نہیں آیا تھا، آیا لکھو آیا تھا، ایبسنٹ لکھے جاؤ گے. کتنی چھوٹ ہے. آئیں گے بھائیو، پکا ہی بات ہے. بس میں تو بھائی یہی کہہ سکتا ہوں، بلکہ آپ کو کیا کہتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں بھی آ جاؤں. آپ تو آ ہی جائیں گے، پر میں مجھ جیسا کمزور اور نالائق دانشان تو خیر کوئی بھی نہیں ہے. تو کوئی مہینے پچھلے جاؤں، یا آج سو جاتے ہیں یا لمبا. یہ دوسری آفت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بیماری نہ دینا کہ ہم رک جائیں. بیماری روک لیتی ہے انسانوں کو. جب تک کمر میں درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، ٹانگ میں درد ہو گیا، پھر آدمی کیا کر سکتا ہے بیچارہ. تو یہ بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دے، صحت دے، تاکہ ہم حاضریوں کو پوری کرتے رہیں، رکیں نہ اپنے فضل سے. تو ایک بات یاد رکھیں، آج کل بیماریوں کا زمانہ ہے، بہت سخت زمانہ ہے. اگر ہم اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سوائے ان بیماریوں کے ہم رکیں گے نہیں، غور سننے والی بات کہ سوائے ان بیماریوں کے ہم رکیں گے نہیں، ہم آئیں گے، تو فضل فرما. اللہ تعالیٰ کہتا اچھا یہ تیرا وعدہ ہے تو بیماری میں آنے نہیں دوں گا تجھے. سبحان اللہ. بہت کم بیمار ہوتا ہے، اور وہ بیماریوں تو پھر یہ ٹھوک ہی آتا ہے، پھر بھی پہنچ جاتا ہے ایسی کر کے اندر. حالانکہ تو جو اتنا بہادر بن رہا تو میں تو رب ہوں، میں بیماری نہیں آنے دوں گا تجھے. تو آئے گا ذکر. تو ایسے آدمیوں کے ساتھ جو پابند ذکر ہوتے ہیں، بیماریاں بہت کم لگتی ہیں. ان کو لگتی ہیں تو میٹھا چورن ہوتا ہے. وہ ترقی دینے کے لیے دیتا ہے کہ چل تھوڑا ریسٹ کر لے یار، تھوڑی دیر بہت تھک گیا تو بیٹھ سکا. اس کو ایسا ایک انجیکشن لگاتے رہتا ہے، تو پھر انعام پورا دے رہا ہوتا ہے اس کو. ابھی تیز بخار ہو گیا، فل ہو گیا، تو یہ سمجھو ریسٹ دے رہا ہے اس شخص کو. اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے ٹک جائے دلی لکھ دوں سر. ورنہ اس کو تو اللہ تعالیٰ بیمار نہیں کرتا. میرے پاس بہت سے ایسے ہو جائیں مائگرین جی مجھے الحمدللہ ذکر شروع کیا، مائگرین پتہ نہیں چلا کدھر گیا ہے. خیر وہ اتنا سب کچھ انسان کا اچھا خاصا صحت مند ہوتا ہے. تو کتنی دیکھیں چھوٹ آ رہی ہے انسان کے ساتھ. بیماریاں ختم ہو جائے گی، کورونا ختم ہو جائے گا، کورونا سب کچھ جو ہے تو لانے والی کون ذات ہے؟ اللہ لے کر آتا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے ان باتوں پہ عمل کرنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طہ و یاسین الحبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین ذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا. اے میرے تو اپنے فضل و کرم سے میرے مولا ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما. اے میرے مولا تیری بارگاہ اقدس میں تمام گناہوں کے ساتھ، لجوشوں کے ساتھ، خطاؤں کے ساتھ یا اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے التجا فرما. اے میرے مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ ہم عذاب قبر سے بچا لے، عذاب جہنم سے بچا لے. یا اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے بچا لے. نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ وقت کو ضائع کرنے سے بچا لے. اے میرے مولا جو صحت اور عافیت نے دی ہے میرے مولا، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے میرے مولا جو تو نے ہم سنوائے میرے مولا اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اچھی مجلس میں جانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہر برائی سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر بیماری سے، ناگہانی مصیبتوں سے، ناگہانی پریشانیاں
ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو، ساری اولادوں کو، پوری امت کو میرے مولا تو بچا لے، تو حفاظت فرما میرے مولا۔ یا اللہ ہر فتنے سے ہمیں بچا، یا اللہ ہر فتنے سے ہمیں بچا، ہماری ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری ایمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کی ایمان کی حفاظت فرما، پوری امت کی ایمانوں کی حفاظت فرما، یا رحم رحیم، یا کرم کریم، اس فضل سے ہمیں یا اللہ ذکر و فکر کی توفیق نصیب فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور جن حاضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے میرے مولا، ان کے حق میں دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، جن کے کام اٹکے ہیں میرے مولا ان کاموں کو پورا فرما دے، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جن کے گھروں میں میرے مولا برکت نہیں ان کے گھروں میں برکت نصیب فرما، لڑائیوں کو جھگڑوں کو دور فرما، یا اللہ آپس میں محبت اتفاق پیدا فرما، یا رحم الرحیمین، یا رحم الرحیمین، دین کا ماحول پیدا فرما دے، نمازوں کا میرے مولا ماحول پیدا فرما دے، تلاوت قرآن کا ماحول پیدا فرما دے، علم حاصل کرنے کا میرے مولا ماحول پیدا فرما، یا رحم الرحیم، اپنے فضل کر سے، اپنے رحم سے، اپنے کرم سے ہمیں شیطانوں سے بچا، یا اللہ دشمنوں سے بچا، حاسدوں سے بچا، منافقوں سے بچا، اے میرے مولا شر پیدا کرنے والوں سے بچا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔